کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بے ادبی کی، ناقدری کی، تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ دی بد دعا دی، مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ دوسروں کا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا، یہ تیرا سوال، یہ تیرا بھی جواب، لیکن تو اس سے کم بے ادب ہے۔ تو تیرے لیے بد دعا یہ ہے کہ تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا۔ اور غوث پاک کے لیے کہا، میرے مرشد کے لیے، کہ عبد القادر شہزادے تو نے میرا ادب کیا، تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تجھ پر ایک دن ایسا لائے گا کہ اسی بغداد میں جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر تم کہو گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ دعا دی۔ اب کیا ہوا سنیے، تینوں عالم بنے، دعا پانے والا بھی عالم بنا، بد دعا لینے والا بھی عالم بنا۔ بد دعا جس کو لگی، بد دعا تو سب کو لگتی ہے اگر وہ حق ہے تو۔ کسی صاحب دل کا دل نہیں توڑنا۔ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، وصیت کے قابل نہیں، وصیت کرتا ہوں، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، اس کو زندگی کی آخری سانس تک کے گانٹھ باندھ لو، پلو باندھ لو، اپنے دل کے نیا کھانے میں جگہ دو۔ کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا مگر کسی کی بد دعا نہیں لینا، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ زندگی میں دعا لینا سیکھو، بد دعا کبھی مت لینا، اس لیے کہ بد دعائیں ولایت کے مقام سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ اگر کسی کو بد دعا لگ جائے تو اس کی ولایت بھی چھین لی جاتی ہے، اور اگر کسی کو دعا لگ جائے تو وہ میخانے سے نکل کے، شراب کھانے سے نکل کر جو ہے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ شرابیوں کو دعا نے ولی بنا دیا، ولیوں کو بد دعاؤں نے جو ہے وہ نیچے گرا دیا، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا، نہ بیوی کی بد دعا، نہ پڑوسی کی بد دعا، نہ مسلمان کی بد دعا، نہ کافر کی بد دعا۔ بد دعا سے ڈرتے رہو۔ ہاں لیکن بد دعا کب اثر نہیں کرتی پتہ ہے؟ جب بد دعا دینے والا غلط ہو، پھر اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ حق پر ہیں، پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی، لیکن آپ کی غلطی ہے، بد دعا آپ کو تباہ کر دے گی۔ کبھی بد دعا نہیں لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا، تینوں عالم بن گئے۔ اب سنیے حال، جب تینوں عالم بنے تو تینوں کا بڑا مقام ہوا۔ جس کو بد دعا دی تھی کہ تو کافر ہو کے مرے گا، وہ اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا مناظر بنا، مناظر اعظم، مناظر بنا وقت کا بڑا۔ اور جب مناظر بنا تو وہ عیسائیوں سے، اس دور میں عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے، سارے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے زیر کر دیا مناظرے میں۔ حکومت کو ناز تھا، بغداد کی حکومت کو، کہ مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہونے والا فلاں اتنا بڑا مناظر ہے، تو اس کو روم تک بھیجا گیا۔ روم کی سرزمین پر اس کو مسلمانوں کی طرف سے مناظر بنا کے بھیجا گیا تاکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کرے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ والوں کا دل دکھانے سے، اللہ کی پناہ چاہتے بد دعاؤں سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال نعمت سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال ایمان سے۔ مناظر بن کر مناظرے کر رہا تھا اسلام کی حقانیت پر، حتیٰ کہ روم کی سرزمین تک گیا۔ جب روم کی سرزمین تک گیا، ایک عیسائی پادری سے مناظرہ کرنے کے لیے حکومت نے بھیجا، وقت کے بادشاہ نے بھیجا۔ وہاں پادری سے مناظرہ کرنے کیا گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اور اس پادری سے کہنے لگا کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پادری نے کہا، اب اس کو تو موقع مل گیا۔ پادری نے کہا اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں عیسائی بننا پڑے گا۔ وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن گیا، یعنی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مرا۔ تو وہ بزرگ کی بد دعا نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسرا، وہ بھی عالم بنے، وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ عالم ہو کر دنیا دار ہو گئے نا، وزیر بنے تو اسی دنیا داری میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھو دونوں پر اثر کیا، اور میرے مرشد غوث پاک پر دعا نے کیسا اثر کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ، سب ولیوں نے گردن جھکا دی۔ اس پر کبھی گفتگو کی کہ گردن جھکانے کا معاملہ کیا تھا، تو یہ دعا کا اثر۔
اس کے بعد آپ پھر دیکھیں ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر تقریباً 700 سال سے زیادہ ہوئی. ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر کتنی ہوئی؟ 700 سے زیادہ، 700 سال سے زیادہ. ان کا مزار بھٹنڈا میں ہے، بھٹنڈا پنجاب میں. میں نے 2 بار حاضری دی ہے. بھٹنڈا پنجاب میں ان کا مزار ہے اور ان کا نام ہے بابا رتن ہندی. عمر 700 سال کی کیوں ہوئی؟ کسی کی دعا لی. دعا کیا لی؟ وہ تھے بڑے تاجر ہندوستان کے. دھیان دینا، دیکھو دعا کہاں پہنچاتا. ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے بابا رتن ہندی. وہ تجارت کے لیے ملک عرب گئے اور جب ملک عرب گئے تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا. اور وہ ننھا سا معصوم شہزادہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بکریوں کو چرا رہا تھا اور بارش ہو چکی تھی اور نالا بیچ میں تھا. اب وہ نالا جو بیچ میں تھا تو وہ ننھے سے معصوم سے شہزادے نے پورا جنگل جس کے حسن سے چمک رہا تھا. وہ ننھا سا معصوم چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو. اس کی منموہنی صورت ایسی حسین و جمیل تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ریگزار اس سے حسن کی خیرات مانگ کر کے چمک رہے ہیں. بلکہ اس نے ایسا چمکا دیا تھا ان ریگزاروں کو کہ اللہ اکبر، انا شمس کی دھوم مچ گئی تھی ان ذرات کے اندر. اللہ اکبر. رتن ہندی جو ہندوستان کے تاجر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے، کیچڑ ہے، نالے سے پانی زور سے بہ رہا ہے اور بکریاں چھلانگ لگا کر اس پار چلی گئی ہے اور اپنے اس ننھے سے رائی کا انتظار کر رہی ہے. حیرت ہوئی رتن ہندی کو کہ بکریاں جس رائی کی منتظر ہو، آخر وہ رائی کس قدر شان والا ہے. پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا، خوبصورت سا معصوم سا چہرہ ہے. عمر ہوگی 5 سال یا تقریباً 5.5 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی اس رائی کی. اللہ اکبر. رتن ہندی نے دیکھا بچہ، رتن ہندی نے دیکھا ننھا سا بچہ. رتن ہندی کو کیا پتا تھا کہ کون کیا ہے، کس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. ننھے سے اس معصوم شہزادے سے کہا آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں. آپ پار جانا چاہتے ہیں؟ جی پار جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس ننھے سے معصوم شہزادے نے کہا کیوں نہیں. رتن ہندی نے اس شہزادے کو، ننھے سے معصوم کو کندھے پہ بٹھایا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ اس ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کر نالا پار کرا دیا، بکریوں تک پہنچایا اس رائی کو. اس ننھے سے معصوم رائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ اکبر. میں یہاں رائی بمانا چروا نہیں کہہ رہا ہوں، کلکم رائی کے معنی میں جو بکری کی نگرانی کر رہا تھا وہ معصوم شہزادہ، اس معنی میں رائی کہہ رہا، اس کا خیال کرنا. ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا. ننھے سے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. 7 مرتبہ اس نے دعا دی. وہ 7 مرتبہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا کی. اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا تو چاہیں گے کہ آخر وہ ننھا معصوم کون تھا جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ 7 بار کہنے پہ 700 سال کی عمر بڑھ گئی. تو وہ ننھا معصوم کوئی اور نہیں تھا، وہی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، حضور سید العالمین کی ذات تھی. حالانکہ حضور کا بچپنا تھا. اب بات آ گئی ہے حضرت رتن ہندی کی.
تو کوئی مناظرے مجادلے اور مباہلے کا عنوان کھولے بغیر صرف اپنے بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے بحیثیت محقق نہیں بلکہ بحیثیت حضور کی مدحت کی نیت سے یہ بات پڑھ دوں کہ جب حضور علیہ السلام، اب بچپنا حضور کا تھا، رتن ہندی نے پہچانا نہیں کہ کون ہے، پھر جب چاند کے ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر یہ گوگا ہوا کہ کسی نے چاند کے ٹکڑے کیے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تب دوبارہ رتن ہندی پھر گئے، پتہ چلا کہ ایک نبی ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، انہوں نے سورج کو پلٹایا ہے۔ تو رتن ہندی وہاں پر جا کر کے بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بچپنے کی معصوم صورت، یہ عالم شباب پہچان نہ سکے رتن ہندی۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کی دلیل معجزات تو دکھے ہیں، لیکن کوئی اور معجزہ بتا دے۔ مسکرا کے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں آئے تھے، ایک ننھے سے معصوم کو نالا پار کرایا تھا، اس نے 7 مرتبہ آپ کو دعا دی تھی۔ کہا ہاں ہاں، وہ حسین چہرے والا بچہ اب تک میری نگاہوں میں پھرتا ہے۔ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی محمد ہوں۔ اس وقت تو دعا دی تھی، اس وقت تو 7 کھجوریں ہاتھ میں دے دی۔ اس وقت تو دعا، دیکھو اس وقت بھی 7 بار دعا دی تھی، اس وقت تو 7 کھجوریں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے، تو دیکھو یہ دعا نے، حالانکہ 700 سال کی عمر کس کی ہوتی، لیکن کسی کی دعا نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی۔ آئیے اب اختتام کو پہنچتے ہوئے 2 باتیں کر لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ دعا وہ دلاتی ہے کبھی کبھی جو مقدر میں نہیں ہوتا۔ بہت خاص بات سن لیں آپ، دعا وہ چیزیں آپ کو دلا دیتی اللہ سے جو مقدر میں نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے ایسا؟ کیونکہ ہاں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی، دعاؤں سے، اسی لیے دعا لیتے رہو اور کمزوروں کی، مفلسوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی، گرے پڑے لوگوں کی، مظلوموں کی دعا لو، اور ماں باپ کی تو خاص لو، اس لیے کہ دعا اور بد دعا کے معاملے میں اس سے بڑا مقام، انبیاء کی دعا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کی دعا کہے تو ماں باپ کی دعا۔